الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يَصْلَى يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، معزز حضرات، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ کریم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں وہ پاک جماعت عطا فرمائی ہے جس کے عقائد قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت اطہار کا بھی مؤدب بنایا ہے اور صحابہ کرام کا بھی مؤدب بنایا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اولیاء اللہ کا بھی ادب عطا فرمایا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کی تعریف یہ ہے کہ یہ کسی کی بے ادبی نہیں کرتے، ادب والے لوگ ہیں، ان کی سرشت میں ادب ہے، ان کے خمیر میں ادب ہے، ان کی پرورش میں ادب ہے، ان کی تربیت میں ادب ہے۔ دوستو اور بزرگوں، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور فخر کی کوئی بات نہیں کہ میرے بچے اب اس قابل ہیں کہ یہ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ بیان کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری بلکہ بالیقین کوئی دعا قبول ہوئی ہے، کیونکہ میں دل میں اکثر یہ دعا کرتا تھا کہ مولا اس جماعت کو ایسے علماء سے نواز کے جو میرے بعد بھی اس سلسلہ درس و تدریس کو جاری رکھیں۔ اور اب میں بہت مطمئن ہوں کہ اللہ کریم نے ہمیں علماء کرام، یا ہمارے بچے نوجوان، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں اگرچہ بیمار نہیں ہوں، لیکن اب عمر کا تقاضا ہے کہ بہت کمزور ہو گیا ہوں، اندر سے بڑی ویکنس سی محسوس ہوتی ہے، لہٰذا میں شاید اس جوش و جذبے کے ساتھ اب تقریر نہ کر سکوں، لیکن میں آپ کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور تفاسیر کی روشنی میں افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق کا عقیدہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، یہ تنہا نہیں ہے، یہ انفرادی نہیں ہے، بلکہ یہ اجماعی عقیدہ ہے، اور اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ یہ قطعی عقیدہ ہے، بالیقین عقیدہ ہے، اس میں ظن اور گمان نہیں ہے۔
اس عقیدے میں یقین ہے، اور قطعی اور یقینی عقیدے کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ یہ اصول دین میں سے ہے۔ کیوں بچوں؟ یہ اصول دین میں سے ہے کہ قطعی اور یقینی عقیدے کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ میں آپ کو سبق پڑھا دوں تھوڑا سا، یاد رہے گا کہ نہیں؟ یاد رہے، یہ بات یاد رکھیں کہ قطعی جو بات عقیدے کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ہو جائے، یعنی وہ کسی گمان کے نتیجے میں نہ ہو، کسی وہم کے نتیجے میں نہ ہو، بلکہ وہ یقین کامل کے نتیجے میں جو عقیدہ ملے وہ قطعی اور یقینی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ دوستو، یہ آیات مبارکہ جو مجھ سے پہلے بھی ہمارے بچوں نے، ہمارے نوجوانوں نے، علماء کرام نے تلاوت کی ہیں، یہ در حقیقت اس لیے بار بار تلاوت کی جاتی ہیں کیونکہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نص کی افضلیت پر نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا ان آیات کی روشنی میں اتنا یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی گمان اور وہم اس میں نہیں رہتا کہ آپ کے علاوہ کوئی اور افضلیت بعد الانبیاء، جو افضلیت ہے بعد الانبیاء کسی بشر کی، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ میں آپ کے سامنے 2-3 تفاسیر کا بیان عرض کروں گا، اور اس میں کوئی عام لوگوں کی بات نہیں ہوگی، بلکہ جید مفسرین کرام جن پر تمام اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے، اور ان تفاسیر میں ان تفاسیر پر اہل سنت و جماعت، اس کے علاوہ اہل حدیث اور دیگر جو غیر شیعہ فرقے ہیں، وہ سب ان تفاسیر پر ایمان کامل، یقین کامل رکھتے ہیں۔ یعنی شیعہ کے علاوہ ان تفاسیر پر کسی اور کا اعتراض یا کسی اور کا اختلاف نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر جو ان آیات کے بیان میں ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے چند نکات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس کا مطلب ہے کہ وَسَيُزَحْزِحُ عَنِ النَّارِ، کہ ہم ان قریب بہت جلد اس کو دوزخ کی آگ سے جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے، اور اس طرح کریں گے کہ التقی النقی الاتقی، ہم اس طرح کریں گے کہ وہ پرہیزگار ہوگا، وہ بچنے والا ہوگا، وہ نقی ہوگا، پاک ہوگا، وہ صرف پرہیزگار نہیں ہوگا بلکہ تقوی والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، پاک ہوگا، نقی ہوگا، الاتقی ہوگا، سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ پھر فرمایا ثم فسرہ بقولہ الذی یعطی مالہ یتزکا، پھر انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ الذی، وہ تقوی والا سب سے زیادہ جس کو دوزخ کی آگ سے بچایا جائے گا یا بچایا گیا ہے،
وہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ الاتقیٰ افضل التفضیل کا صیغہ ہے، اس کے نیچے اور کوئی نہیں آتا، یہ سب سے اوپر ہے، سب سے بلند متقی، متقیوں کا سردار، امام المتقین۔ اگر شیعہ کہتے ہیں نا حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ امام المتقین ہے، وہ امام المتقین ہے، ہمارا بھی ایمان ہے وہ امام المتقین ہے۔ ایمان ہے نا ہمارا کہ حضرت امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم امام المتقین ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق اس امام المتقین کے بھی امام ہے۔ الذی یعطی مالہ یتزکیٰ، وہ متقی ہے سب سے۔ اب تقوی کا معیار کیا؟ اللہ متقی کا معیار دیکھیں، ایک بات آپ کو عرض کروں، اللہ تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اس طرح نکھار کے، سنوار کے، خوشبو لگا کے بیان کر رہا ہے۔ اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ تاکہ ہر چیز اس طرح نکھرتی چلی جائے، خوبصورت ہوتی چلی جائے، سنورتی چلی جائے، تاکہ کوئی نقطہ ابہام والا رہے نہیں، ہر چیز صاف ہوتی جائے۔ جس طرح شبیر صاحب فرما رہے تھے، محمد شبیر صاحب فرما رہے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے غار ثور کو صاف کیا تھا، حضرت اللہ رب العزت سیدنا صدیق اکبر کی شان کو صاف کر رہے ہیں۔ الذی یعطی مالہ یتزکیٰ، وہ متقی سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے؟ وہ سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے؟ جس نے اپنے مال کو اپنے تزکیہ نفس، اپنی پاکیزگی کے لیے خرچ کیا۔ اے یصرف مالہ فی طاعت ربہ، اب دیکھیں، اے یصرف مالہ فی طاعت ربہ، اے یعنی اس نے اپنا مال صرف کیا کس چیز میں؟ اپنے رب کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اور اللہ رب العزت کے درمیان اتنا قریبی ربط اور تعلق ہے کہ ادھر سے حکم آتا ہے، ابو بکر صدیق خرچ کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں؟ اب اتنا قریبی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا اور اللہ تعالیٰ کے اس محبوب کے غلام کا کہ قلب کا اتنا قریبی تعلق ہے کہ ادھر سے حکم الہی آتا ہے اور اس حکم کے مطابق ابو بکر صدیق خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیزکی نفسہ، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، ومالہ، اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، وما وہبہ اللہ من دین و دنیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو جو دین میں سے اور جو دنیا میں سے عطا کیا ہو اس کو پاک کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو دنیا بھی دی، اللہ نے اس کو دین بھی دیا۔ یاد رکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال خرچ کرنے والے ہیں۔ الذی یعطی مالہ یتزکیٰ، مال خرچ کرنے والے ہیں۔ 40,000 درہم کے مالک جب اسلام قبول کیا، اعلان نبوت ہوا، اعلان نبوت ہوتے ہی سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سب سے پہلے جس ہستی نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالغ افراد میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کرتے ہی مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ کس کی خوشنودی کے لیے؟
کس کو راضی کرنے کے لیے، کس کی نگاہوں کو ٹھنڈک بخشنے کے لیے، کس کے قلب کو سکون بخشنے کے لیے کس نے خرچ کیا؟ اس وقت ایک ہی ذات تھی، سیدنا ابو بکر صدیق کی۔ 40,000 درہم میں سے 35,000 درہم مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ہجرت سے پہلے خرچ کر دیے۔ 1000 درہم جو رہ گئے تھے ان کو پوٹلی میں باندھا، ان کو تھیلے میں باندھا اور ساتھ لے کے رسول اللہ کے ساتھ چلے گئے۔ اپنا سب کچھ لٹانے والی ذات کون سی ہے سرکار پر؟ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کون ہے اس کے علاوہ جس نے مال خرچ کیا ہے رسول اللہ پر؟ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم ارشاد پھر آگے مفسر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ اور وہ کسی ایک پر بھی احسان نہیں کرتا کہ جس کا وہ بدلہ چاہتا ہو۔ آئے ہائے وہ کسی پر احسان اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس سے بدلہ چاہتا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے کہا ابو بکر آپ اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے خرچ کرتے ہو اور کمزور مسلمانوں کو، غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر رہے ہو۔ کوئی طاقتور بندے کے ساتھ کوئی طاقتور غلام آزاد کرو تاکہ کل وہ تمہارے کام آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے میرے ابا جان، میں اپنی پشت پناہی کے لیے، اپنی مدد اور تعاون کے لیے غلاموں کو آزاد نہیں کرتا، میں مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے حضرت عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے لیسا بذلہ حالہ فی مقافات من اسدہ الیہ معروفہ، کہ وہ اس لیے نہیں خرچ کرتے تھے کہ ان کے بدلے میں ان کو کوئی صلہ ملے، ان کے بدلے میں ان کو کوئی چیز ملے۔ فَهُوَ يُعْطِي فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ، بلکہ وہ اس کے مقابل یعنی کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس کے کہ مجھے کوئی اس کا بدلہ ملے، اس کی لالچ کے بغیر خرچ کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّمَا دَفَعَهُ ذَلِكَ، اور بے شک وہ اس سے دور رہتے تھے۔ ابتغاء وجہ ربہ العالی، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی، اعلیٰ رب کی خوشنودی چاہتے تھے۔ اور کیا ارشاد فرماتے ہیں کیوں یہ ابتغاء کیا ہے؟ ابتغاء وجہ ربہ العالی ہے کیا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ ابتغاء وجہ ربہ العالی یہ ہے کہ طمعاً فی ان یحصل لہ رؤیتہ فی الدار الاخرہ، وہ اس کی طمع رکھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طمع، اس لالچ میں خرچ کیا کرتے تھے، اس تمنا میں خرچ کیا کرتے تھے کہ ان یحصل لہ رؤیتہ فی الدار الاخرۃ فی روضات الجنہ، کہ ان کو جنت کی باغوں میں اپنے رب کا دیدار حاصل ہو جائے، وہ اس لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھو چاہت بھی کیا ہے، چاہنے والے آخرت چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کیا چاہتے ہیں؟ اپنے رب کا دیدار چاہتے ہیں۔ چاہت بھی دیکھو، بڑے لوگوں کی چاہت بھی بڑی ہوتی ہے، بڑے لوگوں کا خیال بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے لوگوں کی تمنائیں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کی آرزوئیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں، ان کے ذہنوں کے ان کے مقابل کوئی اور چیز نہیں آ سکتی ہے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد راضی کر دے گا۔ حضرت
ابن کثیر فرماتے ہیں وقد ذکر غیر واحد من المفسرین ان هذه الآیات نزلت فی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں جتنے بھی مفسرین کرام ہیں کسی ایک مفسر نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ آیت مبارکہ یہ آیات مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ سب نے کہا ہے کہ یہ آیات سیدنا ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی، یہ آپ کی شان میں نازل ہوئی، یہی آپ کی شان بیان کر رہی ہیں یہ آیات. تمام مفسرین کرام کا اجماع ہے، حتیٰ ان بعضهم حق الاجماع من المفسرین علی ذالک، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس بات کی حکایت کی ہے، یہ اس کو بیان کیا ہے کہ اس پر تمام مفسرین کرام کا اجماع ہے کہ یہ آیات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں. ولا شک انہ داخل فیہا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کی شان نزول میں داخل ہے. پھر فرمایا کہ الذی وسیجنبها الاتقى الذی یعطی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا ولکنہ مقدم الامت وسابقهم فی جمیع هذه الاوصاف وسائر الاوصاف الحمیدہ. آپ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ جتنے بھی اوصاف ہیں اگرچہ اس میں دینے میں مال دینے میں تمام امت عموم میں شامل ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ آیات مبارکہ جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے اس لیے نازل ہوئی ہیں کہ وہ تمام اوصاف جو ایک اتقیٰ کے شان میں پائے جاتے ہیں وہ سارے اوصاف مجموعی طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات میں شان میں پائے جاتے ہیں. فَإِنَّهُ كَانَ، آپ فرماتے ہیں بس بے شک وہ صدیقاً، وہ سچے تھے، سب سے زیادہ سچے تھے، تقیاً، سب سے زیادہ متقی تھے، کریماً، جواداً، کرم کرنے والے، سخی تھے. کتنی صفتیں بیان ہو گئی، کتنی صفتیں بیان ہو گئی. کان صدیقاً، تقیاً، کریماً، جواداً، کہ وہ صدیق ہیں، متقی ہیں، کریم ہیں، جواد ہیں، بذالاً، خرچ کرنے والے ہیں. کس لیے؟ الا لاموالہ فی طاعت مولاہ و نصرت رسول اللہ. وہ خرچ کرنے والے ہیں، کس پر خرچ کرنے والے ہیں؟ کسی اور چیز پر خرچ کرنے والے نہیں ہیں. الا لاموالہ فی طاعت مولاہ، وہ اپنا مال صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اپنے مولا کی اطاعت کے لیے، اس کے حکم کی پیروی کے لیے، وَنُصْرَتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رسول اللہ کی مدد کے لیے. پھر فرمایا فَقَمْ مِن دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ بَذَلَهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْكَرِيمِ، اور آپ نے بہت زیادہ درہم اور دنانیر، جو ہے نا درہم اور دینار، درہم و دینار بے تحاشا خرچ کیے، ابتغاء وجہ رب الکریم، اپنے کریم رب کی راضی کرنے کے لیے، اپنے کریم رب کو راضی کرنے کے لیے. وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ عِنْدَهُ مِنَّةٌ يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَن يُكَافِئَهُ بِهَا، اور کسی ایک پوری امت مسلمہ میں سوائے رسول اللہ کے کسی بھی شخص کا آپ پر احسان نہیں تھا کہ اس احسان کے بدلے کو چکاتے ہوئے آپ اس کو مال خرچ کریں. دوستو اور بزرگوں، آپ فرماتے ہیں کہ
ولیکن کان فضل و احسان علی السادات والرؤساء من سائر القبائل، تمام قبائل پر، تمام رؤساء پر، تمام سادات پر، جتنے بڑے بڑے سردار ہیں قبائل کے، جتنے بڑے بڑے رئیس ہیں، جتنے تمام قبائل کے بڑے بڑے سرداروں پر بھی آپ کو یہ فضل حاصل تھا۔ وَلِهَذَا قَالَ لَهُ عُرْوَةُ بن مسعود وَهُوَ سَيِّدُ ثَقِيفٍ يَوْمَ صُلْحِ الْحُدَیبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ 1400 صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر فروکش ہوئے۔ ادھر سے عروہ بن مسعود جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صلح کا پیغام لے کر آئے اور آپ سے بات چیت کرنے لگے۔ تو حضرت وہ کچھ ایسی باتیں کر گئے جس کا جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو برداشت نہ ہو، اور آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو ثقیف قبیلے کا سردار تھا عروہ بن مسعود، اس کو مخاطب کر کے انتہائی شدید اور سخت قسم کی باتیں کی، اور اسے کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم ایسی باتیں منسوب مت کرو، ورنہ میں تمہاری گردن اتار کے رکھ دوں گا۔ آپ دیکھیں وہ سیدنا صدیق اکبر جو نرمی کے اعتبار سے اتنے نرم کہ صحابہ میں ان جیسا کوئی نرم نہ تھا، لیکن جب عزت و ناموس رسالت کی بات آتی تو وہی ابو بکر صدیق جو نرمی کا معیار تھے وہ چٹان بن جاتے تھے سختی کی۔ کیوں کہ کوئی آنکھ میرے مصطفیٰ کی طرف غلط اشارہ نہ کرے، کوئی انگلی میرے مصطفیٰ کی طرف غلط اشارہ نہ کرے۔ آپ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بنو ثقیف کا سردار تھا عروہ بن مسعود، اس نے جب کچھ ایسی باتیں کی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، تو اس نے کہا اما واللہ لولا یدلک کانت عندی لم اجزک بہا لاجبتک، کہ اے ابو بکر صدیق اگر تیرے ہم پر احسان نہ ہوتے تو ہم آپ کو آج جواب دیتے، لیکن تیرے احسان ہم پر ہے۔ اس کا مطلب ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے احسان اہل ایمان پر بھی ہیں، کفار پر بھی ہیں۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان اہل سنت و جماعت پر بھی ہیں، اور جو نہیں ماننے والے ان پر بھی ہیں۔ کیوں؟ آج جس مسجد نبوی میں یہ لوگ بھی جا کے عبادت کرتے ہیں، وہ بھی ابو بکر صدیق کے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے۔ دوستو، اب میں آپ کے سامنے نہایت قیمتی بات رکھنے لگا ہوں، اور اس میں جو روافض کے اعتراضات ہیں ان آیات کی روشنی میں، اور وہ ان آیات کو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی افضلیت کے لیے ان آیات کو استعمال کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، ان کا جو رد ہے وہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ یہ ذرا یاد کر کے پورے ہوش حواس کے ساتھ ذرا فریش ہو کے بیٹھیں، پھر میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد رہ جائیں۔ ہمارا مقصد صرف تقریریں کرنے نہیں ہوتا، ہمارا مقصد ہے آپ کو مسئلہ یاد کرایا جائے، مسئلہ یاد ہو جائے، کل آپ کسی کے سامنے منہ بند کر کے نظریں جھکا کے نہ کھڑے ہوں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
سیجنبها اے سیبعدها ویجعل منها على جانب یقال جنبته الشیء اے بعدته وجنبته عنہ وفیہ مسالتان، کہ یہ جو دوزخ سے الگ کرنے کا مسئلہ بیان ہوا ہے، کیونکہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس میں دو مسئلے ہیں۔ اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں، بڑے متقدمین بزرگوں میں سے ہے، مفسرین میں سے، اور تمام اہل سنت و جماعت کا ان پر اجماع ہے کہ یہ پکے اہل سنت و جماعت کے عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تمام مفسرین کرام، ہم میں سے تمام مفسرین کرام اس بات پر ان کا اجماع ہے کہ اس سے مراد، ان آیات سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ الشِّيَّةَ بِعَصْرِهِمْ يُنْكِرُونَ هَذِهِ الرِّوَایَةَ، اور یاد رکھو، جان لو کہ شیعہ جو ہے وہ ان آیات کے جو اسرار و رموز کو بیان کرتے ہوئے اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، اِنَّهَا نَزَلَتْ فِي حَقِّ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ علیہ السلام، کہ بے شک یہ آیت، وہ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر کے لیے نازل ہوئی، ان کی شان میں نازل ہوئی۔ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اس پر وہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرتے ہیں جبکہ وہ رکوع میں ہوں۔ فَقَوْلُهُ، ان کا قول ہے، الْأَتْقَى الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اشارۃ الی ما فی الآیۃ من قولہ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی ان کا الاتقا سے مراد یہ ہے کہ اس کا اشارہ، الاتقا سے مراد اس طرف اشارہ ہے جو اس آیت میں جو ابھی میں نے بیان کی ہے کہ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس میں اشارہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب۔ وَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فِي مَحْضِرِ، اور بعض لوگوں نے اس کو اپنے من گھڑت باتوں میں بیان کیا ہے۔ اقیمت دلال، قل، تو آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں، اقیمت دلالت العقلیت علی ان المراد من هذه الآیت ابو بکر و تقریرها، آپ فرماتے ہیں کہ ہم عقلی دلائل اس پر بیان کرتے ہیں، کھڑے کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں کہ یہ آیات مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ان المراد من هذا الاتقى هو افضل الخلق، کہ اس آیت میں الاتقى سے مراد افضل الخلق ہے، افضل الخلق ہے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور پھر جب وہ اس طرح ہوئی کہ وجب ان یکون المراد هو ابو بکر، کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ مراد جو ہے یہ واجب ہو گئی۔ فَهَاتَانِ الْمُقَدِّمَتَانِ مَتَى صَحَّ الْمَقْصُودُ، کہ اس کے یہ جو اگلی بات ہے اس کے دو مقدمے ہیں جو ہماری اس بات کو درست ثابت کرے گی۔ ان المراد من هذا الاتقى افضل الخلق، کہ بے شک اس اتقا سے مراد افضل الخلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لقولی تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو اتقا ہے اس کا معنی اس آیت سے نکلتا ہے۔
والذین یؤتون الزکاۃ وہم راکعون سے نہیں نکلتا. آپ فرماتے ہیں کہ اتقاکم کے معنی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو آیت حجرات سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، اس سے معنی نکلتے ہیں. اب اس کا تفصیل سنیے. والاکرم هو الافضل فدل علی ان کل من کان اتقی، اور آپ فرماتے ہیں اکرم وہ افضل ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ متقی ہے. وجب ان یکون افضل، تو واجب ہو جائے کہ وہ سب سے افضل ہے، یعنی جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ افضل ہے، وہی متقی ہو. اب یہاں پہ میں مختصراً آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ اگر اس سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر وہ بندہ جو متقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکرام والا ہے، عزت والا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو عزت والا ہے وہ متقی ہے. اب شیعہ جو ہے وہ کہتے ہیں جو عزت والا ہے وہ متقی ہے، لیکن یاد رکھیں اتقا جو ہے الاتقا وہ مشاہدے میں بھی آتا ہے، تقوی مشاہدے میں بھی آتا ہے اور تجربے میں بھی آتا ہے. جس کے بارے میں معلوم ہو وہ اس کے بارے میں علم بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ یہ متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن افضل کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ افضل کون ہے. اس لیے وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اب اتقا کون ہے اس کی تفصیل آیات میں بیان کر دی گئی ہے کہ اتقا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے. دوستو اور بزرگوں، بات سمجھ آ گئی کہ اتقا سے مراد وہ ہے جس کی تفصیل قرآن مجید کی آیات میں جو بیان کی گئی ہیں ان میں بیان کی گئی ہیں. اب ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا فَنَقُولُ لَا بُدَّ وَأَن يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَبَا بَكْرٍ، کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں. لِأَنَّ الْأُمَّةَ مَجْمِعَةٌ عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَ الْخَلْقِ بَعْدَ رسول اللہ، اس وجہ سے کہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہے. کہ اما ابو بکر و علی، اگر اس میں ثابت کیا جائے، سوچا جائے کہ ابو بکر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں، ذرا اس کا تجزیہ کیا جائے. حضرت امام رازی تجزیہ کر رہے ہیں کہ اس کا اب تجزیہ کرتے ہیں کہ افضل کون ہے، حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں. آپ فرماتے ہیں ان آیات کی روشنی میں آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا قُلْنَا، اور بے شک ہم یہ کہیں گے إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِأَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ هَذَا الْأَتْقَى، کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب پر یہ آیات ثبت نہیں ہوتی کیونکہ اس میں صفت اتقا بیان کی گئی ہے، اور الاتقا جو ہے یہ صفت ہے سیدنا ابو بکر صدیق. اب اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. آپ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اتقا وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور وہ اس پر خرچ کرتا ہے جس پر اس کا کوئی احسان نہیں ہوتا بلکہ اس کے احسان ہوتے ہیں دوسرے پر، اس کا کوئی احسان نہیں ہوتا. اپنے احسان کو بدلے کو اتارنے کے لیے وہ خرچ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں بڑے خوبصورت بات، یہ بات یقین جانیے، یہ ایسی دلیل ہے، اس کو یاد کریں گے آپ کے سامنے کوئی بندہ بات نہیں کر سکے گا. آپ فرماتے ہیں کہ
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى وَهَذَا الْوَصْفُ لَا يَصْدُقُ عَلَىٰ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، کہ وہ کوئی ایسا خرچ نہیں کرتے، کسی احسان کے بدلے کے لیے خرچ نہیں کرتے، کیونکہ یہ آیت جو ہے، یہ وصف جو ہے